وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سلام ہو اس اللہ کے مہینے پر جو ہم سے ودا ہو رہا ہے. عزیزو، جمعۃ الوداع گزر چکا ہے. معمولاً یہ عرائض مجھے ایک دن پہلے بیان کرنے چاہیے تھی جمعۃ الوداع کے بارے میں. اب چونکہ ختم ہو چکا ہے، یہ میں پیغمبر کے ایک دعائیہ جملے کے ذریعے سے تھوڑی بہت روشنی جمعۃ الوداع پر ڈال کر پھر میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں، جو یوم قدس بھی تھا آج. پیغمبر اپنے دعائیہ جملے میں ارشاد فرماتے ہیں: اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. خدایا اس مہینے کو ہمارے روزے کا آخری مہینہ قرار نہ دے. اگر تجھے آخری مہینہ ہی قرار دے دینا ہے، پس ہمیں ان میں سے قرار دے جو تیری رحمت میں قرار پا چکے ہیں، ان میں سے نہیں جو تیری رحمت سے محروم ہیں. یقیناً دل شکنی کا وقت ہے یہ. ابھی ایک دن گزرے گا، یعنی 29 آئے گی، تو اس 29 کو چاند اگر ہو گیا تو رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا اور شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا. چاند اگر نہیں ہوا تو ایک دن اور اس ماہ مبارک میں اضافہ ہوگا. اپرچونٹی ہوگی وہ ہمارے لیے. لیکن دیکھے دیکھے ایک مہینہ سارا گزر گیا. مشکلات بھی تھے لوگوں کے ساتھ، لاک ڈاؤن کے مشکلات تھے، معاشی مشکلات تھے، اور سب سے بڑی چیز جو ہم محروم ہوئے وہ اجتماعی عبادتوں سے محروم ہوئے. جماعتیں نصیب نہیں ہوئی. جو گیٹ ٹوگیدر تھا ہمارا افطار کے درمیان، وہ ہم اس سے محروم رہ چکے. ایک معنوی مہینہ ہے یہ جو ہمارے درمیان سے گزر چکا ہے. اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں: خدایا یہ آخری روزے کا مہینہ قرار نہ دے ہمارے لیے. ایک دعا ہی ہے، خدا توفیق دے دوبارہ ایک سال ہم در کریں. قضاء الہی اگر نہیں ہے اگلے سال کے لیے ہمارے لیے، یعنی ہماری زندگی اگلے سال اگر نہیں ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں: خدایا مجھے تیری رحمت میں، جو لوگ تیری رحمت میں واصل ہیں، یعنی تیری رحمت کے مازیل قرار دے. محروم نہ کر تیری رحمت سے ہمیں. یہ دعائیہ دہا ہے. یہ یقیناً ہماری سب سے پہلی دعا یہی ہے، ہمیں خدائی رحمت سے محروم نہیں ہونا ہے. خدائی رحمت سے محروم ہونا یعنی ایک قسم کا یہ عذاب ہے. یہ خدا سے دور ہو جانا.
اولیاء اللہ سے دور ہو جانا، خدا کے دوستوں سے دور ہو جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے سال اس رمضان کو در کریں اس عالم میں کہ جیسا پہلے ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جماعت کے اندر اجتماعی رمضان، ہماری یہی تمنا ہے۔ آج کی دوسری خصوصیت اس جمعۃ الوداع کی یہ ہے کہ روز جہانی قدس ہے، انٹرنیشنل قدس ڈے۔ 40 سال کا عرصہ ہو چکا ہے انٹرنیشنل قدس ڈے کو مناتے ہوئے۔ یہ قدس شریف یعنی مسجد الاقصیٰ کے وجود کو نجس حکومت سے آزاد کرنے کی نہضت ہے، یہ موومنٹ ہے۔ یہ قدس شریف اسلام کی دوسری مسجد ہے مسجد الحرام کے بعد۔ قدس شریف مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ یہ جگہ انبیاء کے بعثت کی جگہ ہے، نبی مکرم کے معراج کی جگہ ہے۔ آج یہ پاک جگہ دنیا کے پاک زمینوں میں سے جو ایک پاک زمین ہے، نجس ترین لوگوں کے ہاتھوں میں پھنس چکی ہے۔ تاریخ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ صہیونی مسیحیت یعنی زیونسٹ کرسچینٹی اس بات پر اعتقاد رکھتی ہے کہ عیسیٰ مسیح کا عہد ہے، پیمان ہے، وعدہ ہے کہ وہ اورشلیم یعنی یروشلم میں کتاب مقدس پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والوں کے درمیان آئیں گے اور تخت داؤد پر بیٹھ کر ساری دنیا میں عدالت کی حکومت کریں گے اور جہانی صلح جہانی برپا کریں گے۔ اور یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ یہ دو مسجد یعنی مسجد الاقصیٰ اور مسجد صخرہ، یہ دونوں مسجد کتاب مقدس کی پیروی کرنے والوں کے ذریعے سے ویران ہونا ہے، یعنی جو بھی کتاب مقدس کی پیروی کرتا ہے ان کے اوپر ضروری ہے کہ ان دو مسجدوں کو ویران کریں، ختم کر دیں، اور ان دو مقامات پر دو چیزوں کو بنائیں، ایک معبد سلیمانی سولومن ٹیمپل جسے کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان کا سٹیچو بنا کر وہاں لگا دیا جائے۔ اس بنا پر زیونسٹ حکومت تشکیل دے کر وہاں پر ہاف سینچوری سے زیادہ مدت سے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، اور ان کا کاملاً یہ ارادہ ہے کہ اس منطقے سے، اس علاقے سے اسلام کو مائنس کر دیا جائے، فلسطین کی زمین پر مسلمان نہ ہو، اگر مسلمان ہوں تو مسلمان مستضعف بن کر رہے ہیں، انڈیویجول دین فالو کریں، اجتماع میں نہ آئیں، غلام بن کر رہے ہیں، نوکر بن کر رہے ہیں۔ قدس شریف ایک مشہور موومنٹ ہے جو غالباً 1980 میں 13 رمضان کو 1399 غالباً 13 رمضان کو امام خمینی نے یوم قدس کا اعلان کیا، سب سے پہلا قدس۔
ایران میں بپا ہوا، اس کے بعد اتنا یہ قدس پروموٹ ہوا باہر، مومنین نے اس قدس کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ نہضت آزادی یہ قدس شریف دنیا میں پھیل چکی ہے، اور گریٹر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے، ایجنڈا اب بند کر کے اندر رکھ دیا گیا ہے، ورنہ ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ نیل تا فرات، دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک گریٹر اسرائیل ہو۔ یہ ساری کے سارا یعنی عراق، سعودی عرب، یہ سب اسرائیل کے، حجاز اسرائیل کے قبضے میں آ جائے، اسے کہتے ہیں گریٹر اسرائیل۔ یہ منصوبے ناکام ہو گئے، اس کا سبب امام خمینی تھے، ناکام ہونے کا سبب، اور آج رہبر معظم انقلاب یعنی ولی فقیہ، ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی۔ آج اس کی آزادی کے لیے، اس نہضت میں، موومنٹ میں حصہ لینے کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مسلمان آمادہ ہوا ہے، اور یہ شرعی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مسلمان امریکہ کے اندر ہو، چاہے وہ مسلمان یورپ کے اندر ہو، چاہے وہ مسلمان ایشیا کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، افریقہ کا ہو۔ ہر آزاد مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ قدس کی آزادی یہ میرا دینی شرعی وظیفہ ہے۔ اس کا بہترین علاج قدس کے جلوس کو، اس مومنٹ کو، جلوس کے اس مومنٹ کو رائج کر دینا۔ یہ قدس کا جلوس کسی ایک مکتب اسلامی سے وابستہ نہیں ہے، یہ قدس ہر دنیا انسانیت سے وابستہ ہے، ہر دنیا انسانیت سے۔ انٹرنیشنل قدس آج جہان اسلامی کے بیداری کا سمبل ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس قدس کے بعد کتنی بیداری پیدا ہوئی، انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی نے اس قدس کو اعلان کیا، بعد میں 1-1.5 دہے 2 دہے کے بعد سے یہ بیداری کی بینج شروع ہو چکی تھی ایکٹیو ہونا۔ مصر کے اندر انقلاب آیا، مصر کے فرعون حسن مبارک کو اٹھا کو پھینکا، لوگوں نے کیا تھا۔ ٹونس کا انقلاب، لوگ اٹھ گئے، مسلمان اٹھ گئے۔ لیبی کا انقلاب، مسلمان اٹھ گئے، خلاف کرنے لگے۔ یمن کے اندر انقلاب، اس منحوس کو نکال کر جو سابق پریزیڈنٹ تھا پھینک دیا، سعودی عرب کے گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ بحرین کے اندر انقلابی نہضت اٹھ گئی۔ جس عراق کے اندر جو انقلاب لایا گیا تھا صدام کو ہٹا کر، امریکہ نے وہاں پر جو صدام سے مکت عراق بنایا تھا، اس عراق کے اوپر حکومت ہے، انقلاب اسلامی اس کو تسخیر کر چکا ہے۔ یہ سمبل بن گیا، اور یہ سمبل مسلمانوں کو قیام عملی کا راستہ بتایا، پریکٹیکل اپریزنگ، قیام عملی کا راستہ بتایا۔ یہ بیداری تیزی کے ساتھ پہنچ، حتیٰ حجاز کے اندر بیداری پہنچی۔ جیسے ہی دشمن نے دیکھا کہ یہ بیداری، اسلامی بیداری تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو اس کے ٹائٹل کو بدل دیا۔ ایک بات اس ٹائٹل کو بیان کرنے سے پہلے، یہ بیداری اسلامی سب سے زیادہ ڈکٹیٹرز کے لیے خطرہ بن گئی۔ ڈکٹیٹرز کے منہ پر ایک تماچا، ان کے لیے خطرہ، چونکہ بیداری اسلامی یعنی اسلامی سیاست ڈکٹیٹرز کی سیاست سے میل جول نہیں رکھتی، تو ڈکٹیٹرز اس کے مخالف ہو گئے۔ دنیا نے مل کر اس اپریزنگ کو، اس قیام کو بہار عربی سے تشبیہ دے دیا۔
یعنی عرب سپرنگ، تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ صرف اس منطقے میں، عربی منطقے کے اندر لوگ اپنی حکومت کے خلاف ہیں، مطلب یہ اسلام کے فیور میں نہیں اٹھے، یہ اپنے مطابق کی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ عرب سپرنگ سے نام دے دیا۔ آج کے دور میں یہ بیداریاں جتنی ہو رہی ہیں، ان بیداریوں کو بیداری اسلامی کہا جاتا ہے، نہ کہ نیشنلسٹ اور نہ ہی سیکولرسٹ، بیداری اسلامی۔ روز قدس کو امام خمینی نے جمعے کے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو قرار دیا، اعلان فرمایا آپ نے۔ روز قدس نام صرف روز قدس کا نہیں ہے، اس کو روز اسلام بھی کہتے ہیں، روز رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو روز احیاء اسلام کہتے ہیں، یعنی اسلام کے زندہ ہونے کا دن کہتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے ان برکتوں سے، ان ایام کے برکتوں سے، ان ایام قدر کے برکتوں سے اسلام اس صدی کے اندر دوبارہ زندہ ہوا۔ یعنی جو بڑے بڑے مفکرین، جو غرب کے اینٹی اسلامک مفکرین، جو اس بات کو تصور کر چکے تھے 20ویں صدی کا انت اسلام کے لیے فل سٹاپ کی صدی ہے، یہ ایک معجزہ بن گیا ان کے خلاف۔ اسلام ابھر گیا، اسلامک گورنمنٹ بن گئی، اور جتنے لوگ ہیں اس جیسی حکومت کے مطالبہ کر رہے ہیں، طلبگار ہیں، پیاسے ہیں۔ اسلام کی کامیابی کا دن نہیں ہے، اسلام اور اس کے قوانین کی بحالی کا دن نہیں ہے، یہ عموم بسیج کا دن نہیں ہے، لوگوں کے بسیج ہونے کا دن ہے، لوگوں کے والنٹیئر بننے کا دن ہے، لوگوں کا اٹھنے کا دن ہے قدس شریف کو آزاد کرنے کے لیے۔ ہیش ٹیگز بنائے گئے قدس شریف کے آزاد کرنے کے لیے، قدس لنا، قدس ہمارا ہے، اور بہت سارے ہیش ٹیگز بنائے گئے۔ یہ دن مستکبرین کا، مستضعفین کا مستکبرین پر کامیابی کا دن ہے، یعنی آج کے دن سے مستضعفین کو ہمت ملتی کامیاب ہونے کے لیے۔ چند باتیں صہیونی خصوصیات کے بارے میں بیان کروں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو میں ختم کرتا ہوں۔ ایک، زیونسٹ ریسسٹ ہیں، نجات پرست ہیں، نسل پرست ہیں۔ یہ معتقد ہیں کہ دنیا خدا نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، خدا ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں رئیس زمین بنایا۔ خدا ہم پر مہربان ہے۔ دنیا کے حیوانات جو خود انسانی جسم رکھنے والے حیوانات ہیں، یعنی انسان، ہم لوگ، یہ ہمارے لیے خلق ہوئے ہیں، ہماری خدمت کے لیے، ہماری نوکری کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ ہم انہیں کھانا دے سکتے ہیں، ہم انہیں بھوکا مار سکتے ہیں، ہم انہیں کیسے بھی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دو قسم کے جانور ہیں، ایک وہ جانور ہے جو چرند، جو گونگے جانور جسے کام لیا جاتا ہے، ایک وہ جانور ہیں جو ناطق، حیوان ناطق، جو ہم لوگ ہیں، ہمارے نوکر ہیں یہ۔ دوسری ان کی خصوصیت یا مناسب جملہ جو بھی ہے اس کا، ان کی کمزوریاں جو بھی ہیں، تعصب اور ہٹ دھرم لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں یہ، بہت تعصب ہے انہیں۔ مسلمان کے مقابل ہندوؤں کو ایسا ملیں گے کہ ہندو سے بڑھ کر ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ مودی جی سے ملاقات کر کر یہ لوگ مائی فرینڈ کہیں گے، اور مودی جی بھی افسوس کے ساتھ انہیں اپنا دوست مانیں گے، بدھسٹ کو اپنا دوست مانیں گے، کرسچن سے کہیں گے کہ یہ ہمارے دوست ہیں مسلمانوں کے مقابل میں، یا مسلمانوں میں سے ایک خاص طبقہ عرب اور غیر عرب کے لحاظ سے عرب کو اپنا دوست بنائیں گے، دوسروں کو نہیں بنائیں گے۔ یہ سارے کے سارے یہ لوگ ضدی لوگ ہیں، اپنا مقصد پورا کرنا ان کا ہدف ہوتا ہے۔ جاسوس پالنے والے لوگ ہیں یہ، ہمیشہ جاسوس پالیں گے، ہر ملک کے اندر، وزارتوں کے اندر،
انفلوئنشل فیملیز کے اندر جہاں بھی چاہیں گے لوگ جاسوس پالتے ہیں، اور یہ پسند نہیں کرتے کہ امیر ترین لوگ ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف جائیں، مار دیتے ہیں لوگ، اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں۔ اخلاقی فساد کو ترویج کرنے والے لوگ ہیں۔ آج جتنا دنیا کے اندر فساد ہے، فلمز کے ذریعے سے، میگزینز کے ذریعے سے، دیگر پروموشنز کے ذریعے سے انسانی ویلیوز کو گھٹانے والے فساد ان کی طرف سے آگے آئے، یعنی ان لوگوں نے زیادہ ان فسادات کو ترویج کیا ہے تاکہ دنیا کو محدود کر دے، دنیا کو محدود کر دے گندگی میں، دنیا کو محدود کر دیں منی لگژوری آئٹمز کے اندر، دنیا کو محدود کر دیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، دنیا کو محدود کر دیں اپنے نفسانی خواہشات پورے کرنے کے لیے، دنیا کو محدود، قوانین کو حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے والے، گندے قوانین کو لیگلائز کرنے والی قوم ہے یہ۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنے بھی ان اسرائیل کے ماتحت لوگ ہیں، جو حکومتیں ہیں، یہاں پہ گندگی عام ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، یہ اتنی گندی قوم ہے۔ حاکمیتوں اور لوگوں کو زیر پا رکھنے والی قوم ہے، زیونسٹ، انہیں دین و مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ لوگ لیہ کر دیتے ہیں، پیروں کے نیچے انسانیت کو کچل دیتے ہیں، مذہب سے کوئی ربط نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو اگر ختم کر دیں گے، یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ خود ان کی گارنٹی کے ایام ختم ہو چکے ہیں۔ اگر فرداً ختم کر دیں، نیکسٹ ٹارگٹ ہندوز ہوں گے، اس کے بعد دوسرے ہوں گے، کرسچینٹی ہوں گی۔ ان کے ساتھ مسکرانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا، اور ان کا ہمیں دیکھ کر مسکرانا، ملکوں کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بربادی کی گارنٹی ہے، یہ یعنی ختم ہونے والے ہیں۔ اور یہ تو واضح آپ کے سامنے ہے کہ یہ لوگ بین الاقوامی قوانین کو زیر پا کرتے ہیں، لوگ UN کے اندر کوئی ریزولوشن یہ اور امریکہ پاس ہونے نہیں دیتے۔ ایران کے خلاف البتہ ریزولوشنز پاس کروا لیتے ہیں۔ ان کے خلاف اگر کوئی ریزولوشن ہو، کتنا کرائم ریکارڈ UN کے اندر اسرائیل کے خلاف ہے، ان کے خلاف اگر ریزولوشنز ہوں وہ ویٹو کر دیتے ہیں، امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، پاس ہونے نہیں دیتا، کیونکہ یہ اللیجیمیٹ سن ہے، یہ امریکہ کا اللیجیمیٹ بیٹا ہے، ناجائز بیٹا، اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ ایک دو جملے رہبر کے اس جملے کے بارے میں جو 4-5 سال پہلے رہبر نے فرمایا تھا، اسرائیل ابھی 25 سال بھی دیکھنے والا نہیں ہے، 25 سال بھی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ اور دنیا کے سیاست مدار اس بات کو جان چکے ہیں کہ خامنائی مسلمین کا رہبر، واحد سیاسی رہبر ہے جو آج تک غلط بیانی سے کام نہیں لیا، یہ دنیا ایڈمٹ کر چکی ہے، دشمن ایڈمٹ کر چکا ہے۔ یہ رہبر کبھی جوش کے بنا پر گفتگو نہیں کرتا، یہ رہبر گراؤنڈ ریالٹی کی بنا پر گفتگو کرتا ہے۔ یہ رہبر جو بھی بولتا ہے یا تو سچ ہونے والا ہے، یا ایسا کوئی پلاننگ کرنے والے جو سچ ہو کر رہے گا۔ بہترین پلانر ہے رہبر۔ اگر رہبر نے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہا ہے کہ اسرائیل آگے 25 سال دیکھنے والا نہیں ہے، 25 سال تو ایک ڈیڈ لائن ہے، 25 سال کے اندر کبھی بھی اسرائیل کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور ہماری نگاہیں اس دن کے لیے ٹکی ہوئی ہیں، اور یہ دن سچ ہونے والا ہے۔ اور یہ دن سچ ہونے والا ہے۔ وہ دن اس دن ہوگا، صرف ایک گروہ اسرائیل کی نابودی کا کریڈٹ اپنے اوپر لے گا، فخر کے ساتھ، ہر کوئی نہیں لے گا، کیونکہ ہر کوئی اس کا دوست بن چکا ہوگا۔ اسلامی ممالک اس کے دوست بن چکے ہیں، ایمبیسیز کھول چکے ہیں، یا انڈائریکٹ ریلیشن شپ کے اندر ہیں۔ واحد ایک ملک جو ریلیشن شپ میں نہیں ہے وہ ہے ایران،
وہ ہے وہ قوم جو کربلا کی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتی ہے۔ میں اس لیے ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ مطمئن رہیں۔ اسرائیل کا خاتمہ دنیا پرست لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا، اسرائیل کا خاتمہ خدا پرستیوں سے ہوگا۔ اسرائیل کی نابودی عزاداروں کے دست مبارک سے ہوگی۔ اسرائیل کی نابودی حزب اللہ، مدافعان حرم، حشد شعبی، قدس فورس، ان لوگوں کے ذریعے سے ہوگی۔ اسرائیل کی نابودی یعنی جہان انسانیت کی آزادی ہے۔ اسرائیل کی نابودی یعنی اسلام عزیز کی سربلندی ہے۔ اسرائیل کی نابودی آل سعود اور دیگر ان جیسے منحوس حکام کی نابودی کے ایام ہیں۔ ہم اس دن کے بڑی شدت سے طلبگار ہیں۔ خداوند آپ لوگوں پر رحمت نازل فرمائیں۔ رمضان میں جو عبادتیں آپ کی ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول کریں، ہمارے روزوں کو قبول کریں، ہمارے دعاؤں کو مستجاب کریں۔ اگر خدا توفیق دے گا تو ہم پھر اگر زندگی رہی اگلے رمضان میں آپ سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔